بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت النفخ فی الشراب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ پانی میں پھونکنا مکروہ ہے۔ وبہ قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن مالک بن انس عن ایوب وهو ابن حبیب انه سمع ابا المثنى الجہنی یذکر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی علی ابن خشرم نے، انہوں نے روایت کی عیسیٰ ابن یونس سے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے ایوب سے جو کہ ابن حبیب ہے، کہ انہوں نے ابو المثنى جوہنی سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے پوچھا، القذات اراہا فی الاناء، کیا اگر میں برتن میں یعنی پینے کی جو چیز ہوتی ہے پانی وغیرہ، اس میں کوئی چیز دیکھوں، کوئی تنکا وغیرہ کوئی دوسری چیز دیکھوں تب بھی؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا احرقھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کو بہا دو۔ فقال فإنی لا اروى من نفس واحد، تو اس نے کہا کہ میں تو ایک بار سے سیر نہیں ہوتا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأبن القدح اذن عن فیک، یعنی سانس لیتے وقت پیالے کو منہ سے دور کرو۔ فأبن القدح، یعنی پیالے کو دور کرو، اذن عن فیک، اپنے منہ سے اس وقت جب پانی پینے کا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عبد الکریم الجزری عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبد الکریم الجزری سے، انہوں نے اکرمہ سے، اکرمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پڑھتے ہیں یہ اگلا باب بھی ساتھ میں، تو پھر انشاءاللہ پورے مسئلے کی وضاحت ذکر کر دیں گے۔ باب ما جاء فی کراہیت التنفس فی الاناء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ برتن میں سانس لینا مکروہ ہے۔ وبہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابی کثیر عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ۔ ہمیں روایت کی اسحاق ابن منصور نے، انہوں نے عبد الصمد ابن عبد الوارث سے، انہوں نے روایت کی ہشام سے، ہشام نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابو قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء،
جب تم میں سے کوئی پانی وغیرہ پیتا ہو تو برتن کے اندر سانس نہ لے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ 4 ابواب ذکر فرما رہے ہیں کہ جن میں 2 کا ذکر تو ہو گیا کہ جن میں مشروبات کا بیان تھا، تو یہ اسی سلسلے کا تیسرا باب ہے. تیسرے باب میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پانی یا دیگر مشروبات پیتے وقت برتن میں پھونکنا منع ہے. آج کل عام طور پر لوگ اس میں وہ مبتلا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نل وغیرہ میں پانی رک رک کر آتا ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بھی وہی استعمال کرتے ہیں. سانس تو پھونکنا ایک طرح سے وہ سانس اندر لینے کی بات ہوئی جس کے ذریعے سے پانی کھینچتا. ابھی کس کو پتا ہے کہ نلکے میں سے پانی آئے گا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی چیز آئے گی، گندگی بھی آئے گی، زنگ وغیرہ، دوسرے کوئی خدا نخواستہ مضر چیز ہو، تو اس کے بارے میں یہ ذکر فرما رہے ہیں. اب یہاں پر تو کراہیت النفخ اس کا عنوان آیا، اور اگلے باب چوتھے باب کے ساتھ کراہیت التنفس. تو نفخ اور تنفس میں فرق ظاہر کرنے کے لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے دونوں کے الگ الگ ابواب قائم کیے. نفخ یہ صرف پھونک دینے کو کہا جاتا ہے، جبکہ تنفس یہ اس سانس کو کہا جاتا ہے جو برتن میں لیا جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو. تو اس وجہ سے جبکہ نفخ یہ پھونک کو کہا جاتا ہے، پھونک دینے کو، اس میں ناک یا منہ سانس والی رطوبت نہ بھی ہو تب بھی نفخ سے منع ہی کیا گیا ہے. اب یہاں پر اس باب کے اندر کہ اگر پانی کے اندر کوئی چیز ہو نا تو اس کو بھی پھونک کے ذریعے سے نکالنا منع ہے. یعنی پانی پینے کے دوران برتن کے اندر سانس لینے سے منع کرنا تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی چیز نظر آئے، کوئی تنکا، تو اس کو بھی پھونک کے ذریعے سے نہیں بلکہ گرانا چاہیے، نیا پانی لینا چاہیے. اب جو یہ ممانعت اس میں آئی ہے برتن میں سانس لینے کی، تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. علماء حدیث نے اس منع کی کئی وجوہات لکھی ہیں. پہلی، برتن کے اندر سانس لینے سے پانی کا رنگ اور مزہ بعض اوقات متغیر ہو جاتا ہے، جو پانی کے فساد کا سبب ہے. اور یہ تغیر جو آتا ہے تو یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے معدے سے جو بخارات نکلتے ہیں نا، سانس لینے کی وجہ سے وہ بخارات پانی کے اندر چلے جاتے ہیں. دوسرا نمبر یہ ہے کہ کبھی کبھی پینے والے کا منہ کانے یا دیگر اشیاء کے ذرات اس سے وہ بھرا ہوتا ہے. تو اب جب ایسا بندہ پانی کے اندر سانس لے تو وہ سارے ذرات پانی کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. تیسری وجہ منع کی یہ ہے کہ یہ نہیں ان لوگوں کی ہے جو منہ میں کبھی برش مسواک وغیرہ کرتے ہی نہیں، یعنی جو اپنے منہ کے صفائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے، نہ مزمزہ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ سانس لینے کی صورت میں وہ سارا گندا مواد پانی کے اندر نہ چلا جائے، تو ایسی بھی کوئی کوشش نہیں کرتے. تو اب ایسے لوگ جو ایسے اس کی حالت ہوتی ہے کہ جو یا نسوار کھاتے ہو یا یہ دوسری ساری گندگی چیزیں، خاص کر پان وغیرہ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. تو اب اگر ایسا بندہ وہ پانی میں سانس لے تو پھر تو انتہائی بری حالت ہوگی، دیکھنے والے کو بھی بالکل اس سے مکمل طور پر گنائے گی، کراہت وہ محسوس کرے گا. اب جو یہ شخص نے پوچھا القذات اراہا فی الاناء، کہ اگر میں اس میں کچھ گندگی دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرقھا، یعنی اس گندگی کو بہانے سے دور کرو.
مگر اس میں پھونک نہ مارو. اب بہانے کا یہ ہے کہ اس کو گلاس کو تھوڑا سا اس طرف مائل کرو جس طرف وہ تنکا وغیرہ یا کوئی دوسری چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ اسی جانب سے نکل کر باہر گر جائے گی. اور اگر بالکل وہ نیچے ہو تو بس پانی کو گرا کر نیا پانی لے لینا، لیکن پھونک نہیں مارنا. کیونکہ انسان یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی بار پانی پینے سے سیراب نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے یہاں پر انہوں نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِن نَفَسٍ وَاحِدٍ، کہ میں تو اس سے نہیں سیراب نہیں ہوتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ، کہ پھر اس برتن کو اپنے منہ سے دور کرو، اور پھر اگر سانس لینا ہے تو باہر سانس لو. تو اس کے بارے میں اگرچہ بعض شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں پانی پینا مباح ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس شخص کو منع نہیں فرمایا. لیکن بہرحال پھر بھی منع وہ ماقبل میں پچھلے باب میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی نہ پیے، اور اس کے مضرات کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے درس میں وہ کافی تفصیل سے پڑھا تھا. اچھا، پھر یہ جو پھونک ماری جاتی ہے نفخ، تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے ماری جاتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک پلیٹ میں سالن لیا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ گرم ہے، تو یا ایک کپ میں چائے لی تو وہ چائے بہت زیادہ گرم ہے، تو اس چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس سالن کو تھوڑا سا معتدل کرنے کے لیے انسان اسے پھونک مارتا ہے. اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے پھونک ماری جاتی ہے وہ ہے کہ پینے کی چیزوں سے کوئی وہ تنکے وغیرہ کو نکالنے کے لیے. تو دونوں حالتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے منع کیا، بلکہ سالن وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر رکھ لے، صبر کرے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کھا لے. اور اگر کوئی تنکا وغیرہ ہو تو اس کو تھوڑا سا بہا دے گا، اس کے ذریعے سے نکلے یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کو نکال لے تو پھر اس کو استعمال کرے، باقی پانی جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ پیے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.